الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم نماز کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ نماز کا ایک مسئلہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ مرد حضرات اس مسئلے پر توجہ دیں، کیونکہ یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کسی کی ایک رکعت نکل جاتی ہے، کسی کی 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں، کسی کی 3 نکل جاتی ہیں، کسی کی 4 کی 4 بھی نکل جاتی ہیں، لیٹ پوسٹ ہے تو 4 بھی نکل جاتی ہے۔ تو ان رکعتوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، پہلی رکعت اگر آپ کی نکل گئی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے امام کو پا لیا ہے، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں امام کو پا لیا، تو پہلی رکعت کیسے پڑھیں گے؟ وہ پہلی کی طرح ہی پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اسی طرح آپ کی 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں تو 2 رکعتوں کو بھی آپ ویسے ہی پڑھیں گے جیسے پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کی 2 رکعتیں نکل گئی، آپ نے امام کو تیسری اور چوتھی رکعت میں پا لیا اور آپ کی 2 رکعت فوت ہو گئی۔ اب 2 رکعت آپ کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے امام دونوں طرف سلام پھیر دے گا نا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ یا کوئی سی بھی سورت، اسی طرح رکوع، پھر رکوع کے بعد کھڑا ہونا، پھر چلے آنا سجدے میں، دونوں سجدے کرے، پھر کھڑا ہونا ہے آپ کو، بیٹھنا نہیں ہے، کھڑا ہونا۔ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہو کے پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سی بھی سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع کر کے دونوں سجدے کرنے ہیں، پھر جب بیٹھنا ہے نا پھر سلام پھیر دینا۔ تو یہ اس طرح آپ کی یہ دونوں رکعتیں ہو جائیں گی، اس طرح آپ کی پوری نماز۔ اب آپ پہنچے، آپ کی 3 رکعتیں نکل چکی، چوتھی رکعت میں آپ نے امام کو پایا، تو اب 3 رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ 3 رکعتیں ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت جو ہے وہ ہم پہلی کی طرح ہی پڑھیں گے، یعنی اس میں ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، کوئی سی صورت بھی ملائیں گے، رکوع بھی کریں گے، دونوں سجدے بھی کریں گے، لیکن بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اب ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ثنا پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے دوسری رکعت میں، پھر کوئی سی بھی صورت ملائیں گے، اسی طرح رکوع کریں گے، رکوع کے بعد کیا بولتے ہیں قوما، اور قوما کے بعد سیدھا چلے گئے اپنا کیا بولتے ہیں دونوں سجدے کرے، دونوں سجدے کے بعد بیٹھیں گے اتحیات میں، اتحیات پڑھیں گے، پھر اٹھ جائیں گے، سلام نہیں پھیریں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد اٹھیں گے، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے صرف، ٹھیک ہے، سنت ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، پھر کوئی سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نے رکوع کیا، اسی طرح دونوں سجدے کیا، اب آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ 3 رکعتیں اس طرح آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اب اسی طرح آپ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، کس طرح سے آپ کو کون کون سی رکعتیں پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ہے، میں نے بات لوگوں کو دیکھا گیا ہے، میں خود میں نے دیکھا ہے مسجد میں، ظاہر سی بات ہے سب نماز پڑھنے آتے ہیں، مسلمان ہیں، تو میں باقاعدہ دیکھتا ہوں کہ جب کسی کو 3 رکعتیں نکل جاتی ہیں نا تو وہ پہلی رکعت میں تو اڑ جاتا ہے، دوسری رکعت میں بھی اڑ جاتا ہے، وہ تیسری رکعت میں بیٹھتا ہے۔ حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلی رکعت میں اٹھنا چاہیے، دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھنا چاہیے، اتحیات پڑھ کے اٹھے، پھر تیسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں، اگر 3 رکعتیں اس کی نکل گئی اور چوتھے میں امام کو اس نے پا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ مسجد میں آئے، آپ کی 4 رکعتیں نکل گئی اور امام صاحب جو ہیں وہ اتحیات میں بیٹھے ہیں، وہ سلام پھیرنے والے ہیں، تو آپ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں، لیکن 4 اگر آپ فجر کی نماز میں ہوئے ہیں تو آپ کو ویسے ہی پڑھنی پڑیں گی جیسے پڑھی عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح آپ ظہر کی نماز آپ کی 4 رکعت نکل گئی ہے تو 4 رکعت آپ ویسے ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یقیناً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ غلطی مت کریے گا۔ اگر پہلی رکعت نکلتی ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت پا کر سلام پھیر دیں گے، 2 رکعتیں نکلتی ہیں تو پہلی رکعت میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات بھی پڑھنی ہے اور سلام پھیر دینا ہے، یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ لیکن اگر ہماری 3 رکعت نکلتی ہے، مسئلہ 3 رکعت ہوگا، 3 رکعت اگر نکلتی ہیں تو پہلی میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، دوسری میں ہمیں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، پھر تیسری میں ہمیں اتحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دینا، اور 1 رکعت تو ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یار ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے علم دین حاصل کرنا۔ ہم یہ بات سمجھتے نہیں، ہم نماز پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن ہمیں نماز کے مسائل معلوم نہیں ہے، ہم غسل تو کرتے ہیں لیکن ہمیں غسل کے مسائل معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور علم دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔